بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی تپتی دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں سائے تلاش کر رہے تھے، مگر پیاس تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ مدینہ میں پانی کی سب سے بڑی ضرورت تھی، مگر افسوس صرف ایک کنواں ایسا تھا جس کا پانی میٹھا اور صاف تھا۔ یہ کنواں ایک یہودی کے قبضے میں تھا جس کا نام روما کا کنواں مشہور تھا۔ وہ پانی بیچتا تھا اور غریب مسلمانوں کو مہنگے داموں دیتا۔ بہت سے لوگ صرف ایک گھونٹ پانی کے لیے دن بھر کی مزدوری دے دیتے تھے۔ عورتیں خالی مشکیزیں لیے واپس لوٹ جاتی، بچے پیاس میں بلبلاتے۔ اس سخت حالت میں رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنی امت کی پیاس نے بے قرار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اللہ اس کے بدلے جنت عطا کرے گا۔ یہ اعلان ہوا تو مدینہ میں خاموشی چھا گئی۔ لوگ حیران تھے۔ روما کا کنواں سستا نہ تھا بلکہ بہت قیمتی تھا۔ مگر اس مجمع میں ایک چہرہ چمک اٹھا۔ وہ تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور دل میں ایمان کی روشنی تھی۔ وہ اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور ادب سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا واقعی اللہ جنت عطا کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں عثمان، اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہ کہا، چپ چاپ روما کے مالک کے پاس پہنچے۔ یہودی نے طنزیہ انداز میں پوچھا، کیا تم پانی خریدنے آئے ہو یا کنواں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکون سے کہا، میں پورا کنواں خریدنا چاہتا ہوں تاکہ مسلمان پیاسے نہ رہیں۔ یہودی چونک گیا، بولا، یہ کنواں مدینہ کا خزانہ ہے، میں اسے سستا نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قیمت بتاؤ۔ یہودی نے دل میں سوچا کہ اتنی رقم یہ مسلمان کبھی نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا، 50,000 درہم۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ انہوں نے کہا، قبول ہے۔ یہودی حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا شاید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاق کر رہے ہیں، مگر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی کے درہم اس کے سامنے رکھ دیے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ معاہدہ ہوا اور روما کا کنواں مسلمانوں کے لیے فی سبیل اللہ وقف ہو گیا۔ جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، تم نے آج جنت خرید لی۔ وقت گزرتا گیا، مدینہ میں بارشیں کم ہوئی، قحط آیا، مگر روما کا کنواں کبھی خشک نہ ہوا۔ مسلمان جب بھی پیاسے ہوتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے کا پانی پیتے۔ لوگ کہتے، یہ وہ پانی ہے جو جنت کے چشمے سے جڑ چکا ہے۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب غزوہ تبوک کا وقت آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کے لیے جنت ہے، تو پورا مدینہ ہل اٹھا۔ مگر لشکر تبوک کے لیے ساز و سامان کم تھا، اونٹوں کی قلت تھی، خیمے نہ تھے، سپاہیوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں تھے۔ اسی لمحے ایک شخص کھڑا ہوا، وہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ دے رہا ہوں، ہر اونٹ کے ساتھ زادِ راہ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، مگر دل مطمئن نہ ہوا۔ پھر کھڑے ہوئے، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مزید 100 اونٹ دیتا ہوں۔ صحابہ حیران تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ تمہیں برکت دے عثمان۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بار اٹھے، چہرے پر نور، آواز میں ایمان کی حرارت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 300 اونٹ اور 1000 دینار مزید اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ دعا سن کر مدینہ کے آسمان پر جیسے نور برسنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا دائرہ
صرف دنیا تک نہیں تھا، جب بیت المال میں فقر آیا، جب فتنوں کا دور آیا، جب لوگ خود غرض ہو گئے، تب بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کھلا رہا۔ ایک بار ایک شخص نے پوچھا، عثمان تم اتنا کیوں دیتے ہو؟ تمہارے پاس تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔ وہ مسکرا کر بولے، جو میں نے اللہ کے لیے دیا وہ تو ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور واقعی آج بھی مدینہ منورہ میں بر روما یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں موجود ہے۔ اس کنویں کے آس پاس کھجوروں کے باغات اگ آئے ہیں، جن کی آمدنی آج بھی وقفے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسلمانوں کی خدمت میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک وقف جو 14 صدیوں سے بہتا جا رہا ہے، جیسے ایمان اور سخاوت کی ندی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کے گھر میں قرآن مجید کھلا ہوا تھا اور آیت لکھی تھی، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ ان کے خون کے قطرے قرآن پر گرے اور گویا تاریخ نے لکھ دیا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں لٹا دی اور اپنی سخاوت سے امت کو جنت کا ذائقہ چکھا دیا۔ اختتام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت صرف مال کی نہیں تھی، وہ دل کی سخاوت تھی جو آج بھی امت کے دلوں میں زندہ ہے۔ جب بھی کوئی شخص کسی بھوکے کو کھانا دیتا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، تو کہکشاں اس پر ایک روشنی جلملاتی ہے۔ یہ وہی روشنی ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے نکلی تھی۔